جیم، جب جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ وارد ہوئے تو حامیان بنو امیہ نے یزید کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا اور نعمان بن بشیر کی کمزوری اور مفلوجی کا ذکر کیا۔ یزید نے ان اطلاعات کے ملتے ہی کاتب معاویہ سر جون کو طلب کیا اور اس سے مشاورت کی۔ جب یزید نے سر جون سے مطالبہ کیا کہ وہ کوفے کے بارے میں کوئی مشورہ دے تو اس پر سر جون بولا، اگر میں ایسا مشورہ دوں جو تمہاری مرضی کے برخلاف ہو تو کیا اسے قبول کر لو گے؟ پر یزید نے کہا، مجھے بتلاؤ کیونکہ میری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تب سر جون نے عبید اللہ بن زیاد کا نام لیا۔ یزید نے کہا کہ چھوڑو، کسی اور کا نام لو۔ اس پر سر جون نے کہا، اگر معاویہ موجود ہوتے اور وہ بھی آپ کو یہی مشورہ دیتے تو کیا آپ قبول کر لیتے؟ یزید نے کہا، ہاں۔ یزید کے جواب پہ سر جون نے معاویہ کا ایک خط نکالا اور یزید کو دکھایا۔ اس خط میں عبید اللہ بن زیاد کو گورنر کوفہ بنانے کے احکامات درج تھے اور آخر میں معاویہ کی مہر ثبت تھی۔ معاویہ کا یہ خط ظاہر کرتا ہے کہ خاندان بنو امیہ اس واقعے و حادثے کی پیشبندی کر چکا تھا۔ معاویہ کا یہ خط ظاہر کرتا ہے کہ خاندان بنو امیہ اس واقعے و حادثے کی پیشبندی کر چکا تھا۔ اوپر بیان کردہ شواہد سے واضح اور روشن ہے کہ یزید اور حکومت بنی امیہ کے لیے یہ واقعہ کوئی اتفاقی اور غیر متوقع حادثہ نہ تھا، بلکہ وہ عرصہ دراز سے اس کی پیش بینی اور منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہ کوئی نئی اور ہنگامی پیش آمد نہ تھی۔ آپ بھی اس خون آشان دن کا مدتوں سے انتظار فرما رہے تھے۔ ہمارے اس بیان کے شواہد و گواہ ذیل میں درج ہیں۔ الف، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد اہل کوفہ اور شیعان کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط روانہ کیا جو مندرجہ ذیل دو نکات پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، شہادت امام حسین علیہ السلام پر تعزیت۔ نمبر 2، دعوت نہضت و قیام۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا، خداوند متعال نے آپ کو ہمارے لیے بہترین گزشتگان کا خلف و وارث قرار دیا۔ ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں، آپ کے حزن و غم میں اور خوشی میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم آپ کے احکامات کے منتظر ہیں۔ اسی مضمون کا ایک خط بنو جعدہ بن حبیرہ نے بھی تحریر کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں تحریر فرمایا، میں خدا سے امید رکھتا ہوں کہ صلح کے بارے میں میرے بھائی کی رائے اور ظلم سے جہاد کے بارے میں میرا موقف دونوں رشد و ثواب پر مبنی ہیں۔ تم زمین سے مل جاؤ اور اپنے تشخص کو مخفی رکھو، ہدایت کے ملتمس رہو جب تک فرزند ہند معاویہ زندہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی حادثہ واقع ہو اور میں اس وقت زندہ ہوا تو انشاءاللہ میرا حکم تم تک پہنچ جائے گا۔ بے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے بے تحاشا خطوط امام حسین علیہ السلام کو روانہ کیے، حتیٰ کہ محمد ابن بشیر حمدانی، صفین بن لیلہ حمدانی اہل کوفہ کی جانب سے آخری خط لے کر وارد مدینہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں ایک مکتوب تحریر فرمایا جس کا مضمون یہ ہے، تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کے کونوں میں چھپ کر رہے اس وقت تک جب تک یہ شخص معاویہ زندہ ہے۔ اگر یہ ہلاک ہو جائے اور تم زندہ رہے تو مجھے امید ہے کہ خدا ہمارے لیے خیر کا انتخاب کرے گا اور ہماری ہدایت تم تک پہنچ جائے گی۔ خدا ہمیں اپنے نفوس پر نہ چھوڑے گا، بے شک خدا متقین کے ساتھ ہے جو احسان کرتے ہیں۔ ان دونوں خطوط کے مضامین سے واضح اور روشن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ کوئی ہنگامی صورتحال نہ تھی جو اتفاقاً اور غیر متوقع طریقے پر وارد ہوئی ہو، بلکہ امام حسین علیہ السلام منتظر تھے۔ چنانچہ یہ تفسیر اتفاقی واقع کربلا کی ایک غلط و باطل توجیہ و توضیح ہے۔ تفسیر طبقاتی پر تفصیلی بحث۔ تفسیر طبقاتی، اس تفسیر کے حامی مفکرین دو گروہوں پر مشتمل ہیں۔ ایک گروہ علماء اجتماع کا ہے اور دوسرا علماء مارکسیت کا۔ علماء مارکسیت کی فکر کے مطابق ہر معاشرہ دو طبقات پر مشتمل ہوتا ہے،
اور ان دو طبقات کے درمیان پایا جانے والا نزاع معاشرہ اور تاریخ کے پہیے کو آگے کی جانب گھمانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک طبقہ مزدور و محکوم افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ حاکم و مالکان سیم و زر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اصطلاح مارکسزم میں ایک گروہ کو پرولتاری اور دوسرے کو بورژوا کہتے ہیں۔ تاریخ کی حرکت کے ساتھ ساتھ دونوں طبقات میں تصادم بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن وہ آتا ہے جب پرولتاری طبقہ بورژوا طبقے کے خلاف قیام کرتا ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کا قیام بھی اس معاشرتی نزاع و تصادم کا نتیجہ ہے، جس میں ایک محکوم و مجبور طبقے نے حاکم طبقے کے خلاف قیام کیا۔ دوسری طرف علماء اجتماع کی رو سے واقعہ کربلا دو خاندانوں، دو قبیلوں اور معاشرے میں پائے جانے والے دو طبقات کا تصادم تھا۔ بنی ہاشم و بنی امیہ کا دیرینہ تضاد واقعہ کربلا کی صورت میں منتہی ہوا۔ سرزمین حجاز میں ورود اسلام کے بعد اقتدار و حکومت پر قبیلہ بنی ہاشم متمکن ہوا اور بنی امیہ کو بنی ہاشم کے پرچم تلے آنا پڑا۔ خلیفہ سوئم کے اقتدار پر آنے کے بعد حکومت پر بنی امیہ کی بالادستی و تسلط کا آغاز ہوا اور صلح امام حسین علیہ السلام کے بعد تمام تر قوت و طاقت مملکت و سلطنت بنی امیہ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ علماء اجتماع کی فکر کے مطابق بنی ہاشم اپنے کھوئے ہوئے اقتدار و سلطنت کے حصول کی کوششیں کرتے رہے اور اقتدار پر قابض قبیلہ بنو امیہ کو اپنا حریف و دشمن سمجھتے رہے۔ یہ دشمنی اور تضاد اس قدر بڑھا کہ سن 60 میں مرگ معاویہ کے بعد براہ راست تصادم و جنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ مارکا سرزمین کربلا میں 61 ہجری میں برپا ہوا، جس میں خاندان بنو امیہ ظاہراً فاتح اور خاندان بنی ہاشم شکست سے دوچار ہوا۔ علماء مارکسیت اور علماء اجتماع کے بیانات کے بعد ہم ان شواہد و دلائل کا ایک مختصر اور جامع خاکہ پیش کریں گے جو ان دونوں گروہوں کی جانب سے اپنے موقف کی حمایت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ الف، اسلام کے آنے سے قبل عرب کا معاشرہ ایک طبقاتی معاشرہ تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد گو کہ ان طبقات کو آپس میں قریب لانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ طبقاتی اور غیر مساوی نظام کسی نہ کسی شکل میں ضرور برقرار رہا، جس کا واضح ثبوت خلیفہ دوم کا بیت المال کی تقسیم کا اصول تھا، جس میں خلیفہ دوم نے مہاجرین قریش کو غیر قریش پر، مہاجرین کو انصار پر اور انصار عرب کو غیر عرب پر فوقیت دی۔ پس صدر اسلام کا اسلامی معاشرہ ایک طبقاتی معاشرہ تھا اور معاشرے میں پائے جانے والے طبقات کے بارے میں مارکس اور علماء اجتماع کے افکار اس معاشرے پر بھی لاگو تھے۔ چنانچہ یہ طبقاتی معاشرہ بھی ایک طبقاتی نزاع کا شکار تھا، جس نے وقت کے ساتھ ساتھ سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں ایک طبقاتی جنگ کی صورت اختیار کی۔ بے، یزید بن معاویہ جو اس جنگ کا ایک حریف ہے، اس کے بیانات و کلمات صمت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دیرینہ خاندانی بدلے چکانا چاہتا ہے۔ وہ ایک طبقاتی فکر کے ساتھ ایک طبقاتی جنگ میں ملوث ہے۔ جب اسیران کربلا کا لٹا پٹا قافلہ شام کے باب جیرون پر وارد ہوا، یزید باب جیرون پر کھڑا اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک ایک کوے نے آواز دی۔ کوے کی آواز کو سن کر یزید بولا، تم صحیح ہو یا نہیں؟ میں نے تو اپنے قرضے کو نبی سے چکا لیا۔ تفسیر طبقاتی پر اعتراضات۔ نمبر 1، یہ تفسیر و نظریہ عقیدہ توحید و نبوت و امامت اور آیت الہی کی صریح مخالفت کرتا ہے۔ آیات قرآنی نے واضح و روشن طریقے پر قومیت اور طبقاتی فکر کو نجس و باطل قرار دیا ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کبر و نخوت کے نعرے ہمارے مذہب سے باہر ہیں۔ چنانچہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت اطہار جو حامل عصمت و طہارت ہیں اور ہر رجس و نجاست سے پاک و منزہ ہیں، ایک ایسے مقصد و نظریے کے تحت قیام کریں جو باطل ہو۔ نمبر 2، دعوت پیغمبر کے کسی بھی لمحے میں طبقاتی اور خاندانی امتیازات کار فرما نظر نہیں آتے۔ آپ کا جناب سلمان فارسی کو اہل بیت میں
اور ابو لہب کو کافر قرار دینا ایک واضح اور روشن دلیل ہے۔ اسی طرح حجت الوداع کا خطبہ دعوت اسلام میں کسی بھی طبقاتی، خاندانی یا قومی افکار کی مطلقاً نفی کرتا ہے۔ نمبر 3، اگر حادثہ کربلا ایک قبائلی اور خاندانی جنگ تھی تو اس جنگ کی ابتدا اور مقام جنگ کو ایسی جگہ ہونا چاہیے تھا جو ان دونوں قبائل کے رہنے کی جگہ سے قریب تر ہو۔ چنانچہ یہ جنگ تو مکے میں ہونی چاہیے تھی یا مدینے میں، کہ جہاں یہ دونوں خاندان قیام پذیر تھے۔ دوسری طرف جب ہم اس مارکے کے فریقین میں سے ان افراد کو دیکھتے ہیں ان میں شرکت کی، تو ایک واضح اکثریت ان افراد کی نظر آتی ہے جو ان دو خاندانوں میں سے کسی ایک سے بھی کوئی تعلق و رشتہ و قرابت نہ رکھتے تھے۔ ان افراد کی میدان کارزار میں موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ یہ دو خاندانوں کے مابین لڑی جانے والی جنگ نہ تھی۔ نمبر 4، امام حسین علیہ السلام کو قیام کی دعوت دینے والے کوفی ہیں جو نہ خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں نہ بنو امیہ سے۔ داعیان انقلاب کا غیر ہاشمی ہونا اس طبقاتی فکر کی نفی کرتا ہے۔ نمبر 5، امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے خروج سے لے کر کربلا تک اور اسیران کربلا کے کربلا سے لے کر شام تک کے سفر کے دوران میں ان باعظمت و بزرگوار ہستیوں نے جتنے بھی خطبات ارشاد فرمائے اور کلامات و بیانات ادا کیے، ان سب کے مطالعے کے بعد کسی بھی مقام پر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ان پاک و منزہ شخصیات نے اپنے عشیرہ یا خاندان کے لیے قیام کیا ہو۔ یزید کی جانب سے شاید یہ فکر بھی کسی حد تک کار فرما رہی ہے جیسا کہ اس کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے، مگر امام المسلمین امام حسین علیہ السلام کی جانب سے کبھی بھی اس قسم کے باطل و نجس فکر کا اظہار نہیں کیا گیا۔ نمبر 6، دوسری طرف جہاں فکر مارکسی کی تفسیر کا تعلق ہے، اس کے مطابق قیام حسینی علیہ السلام بورژوا کے خلاف ایک قیام پرولتاری ہے۔ اس نظریے کی رو میں مندرجہ ذیل دلائل پیش خدمت ہیں۔ مارکسی انقلاب کے داعی ایک قیام پرولتاری کو خوش آئندہ مستقبل اور فتح و کامرانی کی نوید قرار دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ماضی کے تاریک دور سے نفرت و دوری کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ انقلاب کربلا کے پیشوا اور رہنما کا پیام انقلاب ہی یہ تھا کہ آپ امت کے ماضی کو عظمت و بزرگی کا معیار قرار دیتے تھے، اور ماضی جو صدر اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں برپا کردہ زمانہ تھا، امام حسین نے تو اپنے جد بزرگوار اور اپنے والد گرامی کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ نے تو تحریک کے کسی بھی مرحلے پر اپنے ماضی سے برات و دوری کا اظہار نہیں فرمایا۔ نمبر 7، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ داعیان مارکسزم امت کو ہمیشہ ایک درخشاں مستقبل کی نوید دیتے ہیں، لیکن انقلاب حسینی اپنی نوعیت کا ایک واقعہ ہے جس میں داعی انقلاب اور اس کے حامی و انصار ہمہ وقت دنیا کی آسائشوں اور امت سے درگزر کا تذکرہ کرتے رہے۔ رضائے خداوندی کا حصول ان کا مطمع نظر رہا اور ذکر خدا ان کا ورد زبان رہا۔ چنانچہ اسی لیے مکے سے روانگی کے وقت آپ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن ہماری رضا رضائے خداوندی میں مضمر ہے۔ اسی طرح جب بانی انقلاب عاشورہ نے شب عاشور اپنے انصاران اور جانثاران کو نوید شہادت دی تو ان بندگان خدا کے چہروں پر ایک آفاقی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نمبر 8، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرزند بانی اسلام اور محافظ شریعت ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بیعت شرف سے مروی ہے، جو لوگ ہم سے تعلق و محبت رکھتے ہیں وہ فقر و فاقہ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اسی طرح بانی اسلام کا فرمان ہے، فقراء عیال خدا ہیں اور اغنیاء وکیل خدا ہیں۔ چنانچہ وہ شخصیات جو اس فکر کی حامل ہوں مارکسی اصولوں کے تحت کس طور معاشی اور اقتصادی نعروں کا احیا کر سکتی ہیں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ یہ زر و زیور اور اقتصادی عوامل کے لیے انقلاب برپا کریں۔ سید الشہداء نے مدینے سے کربلا تک کسی بھی مقام پر اپنے انصار و اعوان کو کبھی بھی کسی اقتصادی انقلاب کی نوید نہیں دی۔ نمبر 9،
جیسے کہ بیان کیا گیا کہ داعیان فکر مارکسی پرولتاری انقلاب کو ہمیشہ ایک فاتح اور کامران انقلاب بتاتے ہیں، جبکہ قیام حسینی علیہ السلام بظاہر ایک شکست خوردہ انقلاب ہے جس میں سرمایہ اور اقتدار بدستور حاکم طبقے کے ہاتھ میں رہا، محروم و مستضعف طبقہ محرومیت ہی کی زندگی بسر کرتا رہا۔ چنانچہ اس انقلاب کو اقتصادی عوامل کا نتیجہ بتانا بھی سراسر غلط ہے۔ نمبر 10، مارکسزم کے حامی الحاد پرست اور منکرین قیامت ہیں۔ عشق خدا، مجسمہ رضا خدا۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے قیام کی مارکسی تعبیر دراصل سادہ لوح اور کم فکر عاشقان امام حسین علیہ السلام اور شیفتگان سرور شہیدان کو مارکسزم کے باطل اصولوں کی طرف مائل کرنے کی ایک مذموم مگر ناکام کوشش ہے۔ ان تمام تر بیانات و دلائل کی روشنی میں قارئین پر یہ بات واضح اور روشن ہو گئی ہوگی کہ یہ نظریہ و فکر ایک باطل تفسیر ہے۔ اس تفسیر کے حامل اشخاص وہ لوگ ہیں جنہیں ذکر امام حسین علیہ السلام اور قیام میں امام حسین علیہ السلام کے اصل اہداف و مقاصد سے قطرہ لاحق ہے، چنانچہ انہوں نے اس حیات آفرین انقلاب کو ایک قبائلی و خاندانی رنگ دے کر محدود کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔